سب تعریفیں اسی عظیم الشان ذات کے لیے ہیں جس نے کائنات کو پیدا کیا اور اسے رنگ برنگی مخلوق سے سجایا۔ دن کی روشنی اور اس میں قسم قسم کی زندگی کی رونائیاں، پھولوں کے رنگ و بناوٹ اور خوشبوئیں، سبزہ زار باغات اور لہلاتے کھیت، گیت گاتے پرندے، طرح طرح کے جانور، بل کھاتی ندیاں، آبشاریں اور جھرنے، بہتا پانی، برف زاروں کے نظارے اور تتلیاں، ہواؤں کی گردش، گھٹائیں، گرجتے بادل، کڑکتی بجلیاں، بارشیں، دریا، سمندر، پہاڑ، درخت، رنگ رنگ مخلوق اور نہ جانے کیا کچھ، رات کی تاریکی کا پردہ اور سکون، کندیلیوں کے مانند خوبصورت ٹمٹماتے ستارے اور ان کی راہ دکھلاتی حسین روشنی، اور دل میں تلاطم برپا کرتی ٹھنڈی مسحور کن چاندنی، یہ ساری چیزیں بامقصد اور کسی نہ کسی طرح انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور اس کو راحت پہنچا رہی ہیں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جن پر اگر کھلے دل و دماغ سے غور کیا جائے تو یہ بلا شرکت گہرے بس اپنے خالق و مالک ہی کے کامل علم و حکمت، بے مثال عظمت و قدرت اور بے نیاز و وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ ہر چیز بامعنی، بامقصد اور خدا کے متعین کردہ اپنے کام میں مصروف نظر آتی ہے، اور یہ تخلیق فضول ہرگز نہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے: ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان بے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ انہی چیزوں کی پیدائش میں بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ یہ پکار اٹھتے ہیں کہ پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں: پروردگار، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس کے عبث کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی پیدا کردہ اتنی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے کام اور اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور جہاں سب کچھ ہی با مقصد ہے، تو آخر اس عظیم مخلوق یعنی حضرت انسان کی تخلیق بے مقصد کیسے ہو سکتی ہے؟ آخر اس اشرف المخلوقات کے پیدا کیے جانے کا کیا مقصد ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کو ہم آج تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو اگر ہم لوگوں سے پوچھے تو کوئی بڑا خوش نصیب ہی ہوگا جس نے اپنی زندگی کا شعوری مقصد وہ رکھا ہو جس کے لیے حقیقتاً ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ دیکھیے کہ انسان بھی اپنی سمجھ کے مطابق بامعنی کام ہی کرتا ہے اور بامقصد چیزیں ہی بناتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو چیز جب تک اپنا مقصد پورا کرے کارآمد ہے، اور جب اپنی تخلیق کا مقصد پورا نہ کرے تو بیکار ہے۔